بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ یہ کہانی ایک ایسی فیملی کی جس نے اپنے اچھے اخلاق سے بری چیزوں کو بھی اپنے حق میں بہتر کیا۔ بے شک انسان اللہ اور اس کے کلام کی مدد سے مشکل وقت سے نکل سکتا ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ علیزہ اور عاقب کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہے۔ 4 سال کا شانزل، 3 سال کے پریحان۔ عاقب لاہور میں بہت اچھے ہوٹل میں جاب کرتا ہے۔ ان کی ایک برانچ مری میں تھی۔ اچانک مری والے ہوٹل میں عاقب کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ایک دن یہ لوگ لاہور سے مری کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہوٹل کی طرف سے انہیں گھر ملا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ 2 ماہ سکون سے گزر جاتے ہیں۔ ایک رات یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پہ کوئی آتا ہے۔ عاقب جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے حیران ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ بچے اتنی برف باری میں 2 بچے جن کی عمر مشکل سے 8 سے 10 سال کے درمیان تھی، سفید انڈے جیسا رنگ، نیلی آنکھیں۔ عاقب نے اپنی پوری زندگی میں ایسے بچے نہیں دیکھے تھے۔ انکل، عاقب ایک دم اپنے خیال سے واپس آتے ہوئے، جی بیٹا کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انکل، ہماری کار خراب ہو گئی ہے، میرے ابو کار مستری کو لینے گئے ہیں، ہم کچھ ٹائم یہاں بیٹھ جائیں، باہر برف باری کی وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کہاں ہیں آپ کے ابو؟ وہ انکل سامنے کھڑے ہیں۔ اچھا۔ عاقب نے سامنے دیکھتا ہے، ایک کالی کار کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ دھند کی وجہ سے عاقب اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتا، بس ہاتھ کے اشارہ کر دیتا ہے، بیٹا آپ لوگ اندر آ جائیں۔ علیزہ، جی جی میں آئی۔ کون آیا ہے؟ یار ان بچوں کو اندر لے جاؤ، بچوں کے کمرے میں ہیٹر بھی بٹھا دو، باہر بہت سردی ہے، ان کو کھانے کا پوچھو۔ علیزہ جی ٹھیک ہے۔ بچوں کو کمرے میں بٹھا کر واپس آ کر عاقب سے بولتی ہے، آپ بھی حد کرتے ہیں، آج کل کے حالات کیسے ہیں اور آپ نے ان بچوں کو گھر میں آنے دیا؟ عاقب ہنستے ہوئے، علیزہ تم بھی کبھی کبھی اپنی امی جیسی لگتی ہو، یار معصوم بچے ہیں اور ان کے ابو بھی تو باہر ہیں، چلو میں ایک کام کرتا ہوں، باہر جا کے ان صاحب کی مدد کرتا ہوں، کیا پتہ گاڑی میں کیا مسئلہ ہے۔ عاقب پہلے کھانا تو کھا لے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یار واپس آ کے کھاتا ہوں۔ تم ایسا کرو، بچوں کو کھانا دو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، جائیں اللہ کے امان میں۔ علیزہ جب کمرے میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان کے گھر میں ایک بلی ہوتی ہے جو بہت سی پیاری، مگر وہ بچوں کو دیکھ کر جی بند آواز نکال رہی ہوتی ہے۔ علیزہ دل میں سوچتی ہے کہ لگتا ہے ان بچوں نے کچھ کیا ہوگا، توبہ ہے کیسے شیطان بچے ہیں۔ علیزہ بچوں کو بولتی ہے، بیٹا آپ لوگوں کو کھانا دوں؟ وہ بولتے ہیں، نہیں آنٹی، ہم کھانا اپنے گھر جا کے کھا لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کے لیے دودھ لے کے آتی ہوں، تم لوگ ایسا کرو جب تک کارٹون دیکھ لو۔ بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، علیزہ ان کے لیے دودھ لے آتی ہے۔ جیسے ہی بچوں کو دودھ دیتی ہے، بچے ایک سانس میں دودھ ختم کر دیتے ہیں۔ علیزہ پریشان کھڑی رہتی ہے کہ دودھ جتنا گرم تھا وہ بڑا انسان بھی ایک سانس میں ختم نہیں کر سکتا۔ علیزہ ڈر کے عاقب کو فون کرتی ہے، مگر برف باری کی وجہ سے سگنل نہیں آ رہے ہوتے۔ تھوڑی دیر میں جیسے بیل آتی ہے، علیزہ جلدی سے دروازہ کھولتی ہے، سامنے عاقب کھڑا ہوتا ہے۔ کیا ہوا، کہاں ہیں بچوں کے والد؟ یار میں سامنے پورا راستہ دیکھتا ہوا آیا، مگر مجھے کوئی گاڑی ملی نہ وہ صاحب، برابر والے شکیل صاحب بھی میرے ساتھ تھے، چلو ایسا کرتے ہیں بچوں سے ان کے گھر کا نمبر لیتے ہیں۔ جی یہ ٹھیک ہے، بچے کہاں ہیں؟ کارٹون دیکھ رہے ہیں، چلو صحیح، تم کھانا گرم کر کے لے آؤ، جب تک میں فون کرتا ہوں۔ جی ٹھیک۔ بیٹا آپ لوگوں کو آپ کے ابو کا نمبر یاد ہے تو دے دو، میں آپ کے ابو کو فون کرتا ہوں۔ نہیں انکل، ابو کا نیا نمبر ہے اور وہ ہمیں نہیں یاد۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، آپ کے ابو آنے والے ہوں گے، آپ سو جاؤ، آپ کے ابو آئیں گے تو میں اٹھا دوں گا۔ بچے وہیں صوفے پر لیٹ جاتے ہیں۔ عاقب جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوتا ہے، علیزہ دودھ والی بات بتاتی ہے کہ کس طرح ایک سانس میں بچوں نے گرم دودھ پیا تھا۔ عاقب علیزہ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتا اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔
علیزہ کی بہت سالوں سے عادت تھی کہ وہ تہجد کے وقت صورت بقرہ پڑھتی تھی اونچی آواز سے۔ آج بھی علیزہ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھی، صورت ملک پڑھی، مگر آج علیزہ کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ عاقب اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ان کے ابو نہیں آئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ نہیں یار، تم پریشان نہ ہو، آنے والے ہوں گے، اور اگر وہ نہیں آئے تو میں صبح بچوں کو پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، وہ انہیں بچوں کے والدین سے ملا دیں گے۔ انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں بھی کچن کا کام کر کے کمرے میں آتی ہوں۔ عاقب جمائی لیتے ہوئے، ہاں یار، آج میں بہت تھک گیا ہوں۔ علیزہ جیسے ہی کچن میں آئی، اس کو حیرت ہوئی کہ دودھ کی پتیلی بالکل خالی تھی، جبکہ بچوں کو دودھ دینے کے بعد اس میں اچھا خاصا دودھ تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، عاقب کی آواز آئی، جی کیا ہوا؟ مگر کمرے میں آتے ہی علیزہ خود پریشان ہو گئی کہ اس کا بیٹا شانزل ٹھنڈی زمین پہ سویا ہوا تھا۔ عاقب، یہ کیا؟ شانزل زمین پہ کیسے سویا ہوا ہے؟ یار مجھے کیا پتا، میں خود تم سے پوچھ رہا ہوں۔ عاقب، یقین کریں میں خود اسے پلنگ پر سلا کر گئی تھی۔ چلو پریشان نہ ہو، بچہ ہے، نیند میں چل کر زمین پہ سو گیا ہوگا۔ نہیں عاقب، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے لگ رہا ہے ہمارے گھر میں کچھ غلط ہونے والا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے یار، تم بھی زیادہ وہم پال لیتی ہو، چلو تم ایسا آرام سے وضو کرو اور اپنی عبادت کرو، میں بچوں کے پاس ہوں۔ علیزہ وضو کر کے صورت بقرہ سٹارٹ کرتی ہے، اس کی طبیعت عجیب ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے کندھوں پر وزن ہو۔ یا اللہ، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے، ایک دفعہ امی نے کہا تھا اگر کبھی کبھار طبیعت ناساز ہو تو اس کو موبائل میں چلا کر سن لیا کرو۔ علیزہ وہیں بیٹھ کر صورت بقرہ موبائل میں لگاتی ہے اور آنکھ بند کر سکون سے سنتی ہے اور روتی جاتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے، میرے مولا میری مدد کر، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا گھر اور میں کسی مصیبت میں ہے، تجھے پنجتن کا واسطہ، مجھ پر، میرے شوہر اور اولاد پر اپنا کرم رکھنا، آمین۔ علیزہ وہیں دعا مانگ کے لیٹ جاتی ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی لمبی شاخوں نے ایک طرف اس کے شوہر کو باندھا ہوا ہے، دوسری طرف اس کا شانزل ہے۔ علیزہ کی اچانک آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ جب پانی پینے کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے کمرے میں نہیں ہوتے، پورا گھر دیکھ لیتی ہے۔ ڈر کے وہ عاقب کو جگاتی ہے اور بولتی ہے، عاقب، عاقب کیا ہوا یار، سونے دو، عاقب پلیز اٹھو، بچے کہیں چلے گئے ہیں۔ ارے بیگم نیند میں ہو کیا؟ بچے کہاں گئے؟ یہیں واش روم میں ہوں گے۔ نہیں عاقب، پورے گھر میں دیکھ لے، وہ کہیں نہیں۔ اچھا رکو میں دیکھتا ہوں۔ عاقب بھی پورا گھر دیکھ لیتا ہے، بچے کہیں نہیں ہوتے۔ علیزہ تم بچوں کا خیال رکھو، میں گلی میں دیکھ کر آتا ہوں، پلیز جلدی آنا۔ عاقب، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یار ڈرو نہیں، میں جلدی آتا ہوں، اللہ جی رحم فرما ہم پہ، کہیں عاقب ان بچوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد عاقب گھر میں داخل ہوتا ہے۔ عاقب، ملے بچے؟ نہیں یار، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کل ان کے والد کہیں چلے گئے اور آج یہ بچے۔ عاقب، مانو یا نہ مانو، مجھے یہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ نہیں علیزہ، وہم نہ کرو، ہمیں کوئی نقصان نہیں تو ہوا، چلو میں بھی مسجد آ رہا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جی انشاءاللہ۔ صبح عاقب کو ہوٹل روانہ کر کے علیزہ تھوڑی دیر آرام کرتی ہے۔ علیزہ کو نیند میں ایسے لگتا ہے جیسے سامنے دیوار سے بالوں کی لمبی لمبی لائن آ رہی ہیں اور اس کے گلے کے گرد گھوم رہی ہیں۔ علیزہ کا سانس بند ہونے لگتا ہے اور سینے پہ وزن آتا ہے۔ علیزہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے والی ہے۔ اللہ جی، موت برحق ہے، مگر مجھے ابھی جینا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ جی مجھے زندگی دے دے، یہ ایک بے بس ماں کی فریاد ہے۔ اچانک علیزہ اٹھ جاتی ہے اور اس کا پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، وہ جیسے فریج سے بوتل لیتی ہے، اس کے ہاتھ سے بوتل کا ڈھکن نہیں کھلتا، اتنا کانپ رہی ہوتی ہے ڈر سے۔ پانی پی کر اس میں ہمت آتی ہے، فوراً بچوں کے پاس جا کر خوب پیار کر کے روتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ رات کو جب عاقب واپس آتا ہے وہ اسے صبح کے حالات بتاتی ہیں۔ عاقب کہتا ہے، پریشان نہ ہو، تم نے رات والی بات کو کہیں زیادہ سنجیدہ لے لیا ہے، اس لیے تم خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ جی شاید، آپ صحیح بول رہے ہیں۔ عاقب، کھانا ابھی لگا دوں یا دیر سے؟
थोड़ी देर में खाते हैं आकिब। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक परेशानी है। आज दिन को होटल के करीब पुलिस आई थी। पुलिस? मगर क्यों? और इस बात को लेकर आप क्यों परेशान हैं? पुलिस इन दो बच्चों को तलाश कर रही थी जो हमारे घर आए थे। वो बच्चे मतलब वो अभी तक अपने वालिदैन को नहीं मिले। आप ऐसा करें आके पुलिस को सब बता दें। पागल हो क्या? इनको क्या बताऊंगा? बच्चे आधी रात को कहाँ चले गए? आके मुझे तो समझ नहीं आ रहा कल से हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ऐसा करें, शाह साहब को फ़ोन करके सब पूछते किसी ने कुछ करवाया तो नहीं। आपकी मरी वाली पोस्टिंग से कोई भी खुश नहीं था कि आपकी इतनी तरक्की हो रही है। आपको याद नहीं जब परिहान होने वाली थी, इस वक्त भी घर से कितने तावीज़ निकले थे। वो तो अल्लाह का शुक्र शाह साहब ने इलाज किया था तो सब ठीक हो गया था। वैसे वहम नहीं करना चाहिए, मगर जमीला भाभी के उल्टे कामों से सब वाकिफ़ हैं। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, मेरी शादी तुमसे ना हो, उनकी बहन की हो जाए। चलो मैं कल सुबह शाह साहब को फ़ोन करता हूँ। चलो मेरे दोनों प्यारे बच्चों को ले आओ। कल से इस परेशानी में बच्चों को भी टाइम नहीं दिया। जी अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरे शहजादों क्या कर रहे हो? परिहान, पापा भाई मुझे मारता है। क्यों भाई, तुमने क्यों मेरी बेटी को मारा? नहीं पापा, मैंने नहीं मारा, ये खुद तंग करती है। मेरा गेम तोड़ दिया है इसने। बुरी बात, बेटा बहन है, ख्याल रखा करो। जी पापा, अब नहीं मारूंगा। गुड, चलो बेटा अब खाना खाते हैं फिर सोना है। रात के 2 बजे का टाइम होता। आकिब को ऐसे लगता है जैसे कोई इसको आवाज़ दे रहा होता है। आकिब को जो घर मिला था इसकी बैक साइड पे एक लान बना हुआ है। इसे वहाँ से अलीज़े की आवाज़ आ रही थी जैसे वो किसी तकलीफ़ में हैं। अल्लाह रहम करे, इस वक्त अलीज़े लॉन में क्या कर रही हैं? वो जैसे ही लॉन में आता है सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। सामने अलीज़े बाल खोले बैठी हैं और शांजुल ज़मीन पे लेटा हुआ है। अलीज़े, अलीज़े क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? उफ मेरे अल्लाह, जब अलीज़े ने सर उठा के देखा, वो अलीज़े के रूप में क्या भला थी, हैबतनाक चेहरा। कौन हो तुम? इतना बोल के मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने पलंग पे था और अलीज़े रो रही थी। वो अलीज़े वहाँ लान में तुम थी? नहीं आके, मैं तो यहीं थी। सुबह जब उठी तो आप किचन के पास गिरे हुए थे। बहुत मुश्किल से आपको रूम में लेकर आई हूँ। आपको बहुत तेज़ बुखार था। कब से आप पे ठंडी पानी की पट्टियाँ रख रही हूँ। अभी आपको होश आया, आप ठीक हो ना? क्या देखा था आपने? और किचन में क्या करने गए थे? मुझे अलीज़ा को कुछ नहीं बताना चाहिए, ये ऐसे ही परेशान हो जाएगी। क्या हुआ आकिब, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, शायद बुखार की वजह से। मुझे चक्कर आए थे, पानी पीने किचन में गया था। अच्छा चले, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, आप नाश्ता करके दवाई खा लें। अलीज़ा जैसे ही किचन में आई इसकी चीख आकिब को सुनाई दी। वो भागता हुआ किचन में आया और क्या हुआ, सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। उसका बेटा शांतल ज़मीन पर बैठकर दूध की पतीली को चाट रहा था, जैसे कोई जानवर जुबान से चाट रहा हो, और अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। आकिब ये क्या? शांजिल ये क्या कर रहा है? आकिब अलीज़े का हाथ दबाकर चुप कराते हुए। इतने में जैसे ही शांजिल उनकी तरफ देखता है, ऐसे लग रहा था जैसे कि शांजिल हमें जान से मार देगा। इतने से बच्चे में इतना जुनून। जैसे ही वो उठा इसने अलीज़े को ज़ोर से धक्का दिया और कमरे की तरफ चला गया। मैं अलीज़े को उठाने गया, वो ज़ोर से बोली, अब वहाँ जाओ, कमरे में परिहान भी है, वो उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मैं ये सुनकर भाग के इसके पीछे गया, मगर जब तक कमरा बंद हो गया था, मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए, शांजल दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं आपका पापा हूँ। इतने में एलिज़ा भी आ गई और रो रो के शांदल को आवाज़ें देने लगी। आकिब आप यहीं रुके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। इतनी देर में कमरे से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई कमरे में कुश्ती लड़ रहा हो। फरीहान के रोने की आवाज़ से तो समझो मेरी जान निकल गई। चाबी से जैसे दरवाज़ा खोला अंदर तो जैसे कयामत आ गई थी। मेरा बच्चा छत पे उल्टा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कोई इसको पूरी छत पे घुमा रहा है। अलीज़ा ने रोकर आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की। इतने में मेरा बच्चा सीधे ज़मीन पर आ गिरा। क्या हालात होगी उस माँ की जिसका कलेजा इस हालात में हो। आकिब जैसे ही शांजल के पास जाता है, माँ की दुआ या कोई सदका नेकी सामने आ गई। शांजल कुशन के ऊपर आके गिरा।
जैसे ही इसे पलंग पे डाला, लगा वो गहरी नींद में सो रहा है। शांजल, उठो बेटा, आंखें खोलो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तुझे करबला के अली असगर का वास्ता, मेरे लाल को कुछ ना होने देना। हमारे किसी गुनाह की सज़ा औलाद की सूरत में ना मिले। थोड़ी देर में शांजल ऐसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। अलीज़ा, ये ठीक है, तुम परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र, मैं शुक्राने के नफल पढ़ के आती हूँ और उसका सदका देती हूँ। थोड़ी देर में जब अलीज़ा आती है तो आके फैसला कर चुका होता है कि वो अभी शाह साहब को फ़ोन करेगा। वो शाह साहब को फ़ोन करके सब बताता है। शाह साहब बोलते हैं, मुझे तुम 1 घंटे बाद फ़ोन करना। अल्लाह अल्लाह करके 1 घंटा गुजरता है। आके फ़ोन लेकर हाँ बस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम बेटा जी। आके बेटा, मैंने सब देख लिया है, मसला तो बहुत गंभीर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जी शाह साहब, मुझे अल्लाह के बाद आप पे यकीन है, आप मुझे मुश्किल वक्त से निकाल लेंगे। देखो बेटा, तुम्हें पता है अब मेरी उम्र वो नहीं कि मैं सफ़र करके तुम्हारे पास आ सकूं। मैं कुछ समन भेज रहा हूँ। फरहान के साथ तुम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करो। मुझे हालात से आगाह करते रहो। जी ठीक शाहजाद। रात तक फरहान तुम्हारे पास आ जाएगा, बाकी मैं शांजल पे भी अभी हसार कर देता हूँ और पर हावी में शुरू कर देता हूँ। इसकी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। अलीज़ा, गेस्ट रूम साफ़ करवा लो, शाह साहब का बंदा आएगा। फरहान, रात देर हो जाएगी तो वो यही आराम कर लेगा। जी ठीक, मैं करवा देती हूँ। सुनो जी, शांजल क्या कर रहा है? अभी तो कार्टून देख रहा है, मगर इसके चेहरे से ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से बुखार हो। सही बोल रही हो, चलो परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। रात के 11 बज जाते हैं, फरहान आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आओ बैठो भाई साहब, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, होटल की तरफ से मिला है। फरहान, पहले खाना खा लो भाई। खाना तो रास्ते में खा लिया था। चाय पीऊँगा भाभी के हाथ की, मगर पहले ये सामान समझ ले। ये 7 हांडी है जो रात 12 बजे के बाद आग पे रखनी है। सुबह अजान के वक़्त उतार देनी है। बस ध्यान रखना है कि हांडी टूटे ना किसी वजह से। और कुछ तावीज़ आपके गले का है, एक शांजल का, बाकी ये पीने के तावीज़ हैं। पूरे घर वालों ने पीने हैं। मंजिल पढ़कर इस पानी का खुद भी पीना है और घर वालों के कोनों में भी डालना है। ठीक ठीक, मैं समझ गया। हाँ, एक बात, इस हांडी को सुबह पानी में डाल के आना और पीछे मुड़ के ना देखना। जी ठीक, मैं समझ गया। आप हांडी आज की रात से ही रख लें। पहली रात और दूसरी रात हांडी वाला मोहम्मद सही चल रहा था, मगर तीसरी रात रात के 3 बजे हांडी खुद से टूट गई। चूल्हे पे, ओ खुदा पन्ना, खुदा की पनाह, कैसी बदबू आ रही है। उफ मेरे खुदाया, क्या बदबू थी। ऐसे लग रहा था किसी ने दाल जला दी या गोश्त फेंका हो। क्या करें, आकिब साहब को फ़ोन करें? नहीं यार, इस वक्त करना मुनासिब नहीं। आप ऐसा करें, फरहान को फ़ोन करके बताएं, क्या पता इसे कुछ पता हो। हाँ ये ठीक। फरहान को फ़ोन मिलाया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। आगे आपका तावीज़ कहाँ है? मेरा तावीज़ तो गले में ही था। तो अब कहाँ? आप याद करें, आपने कहीं उतार के तो नहीं रखा? नहीं यार, मैंने उतारा ही नहीं था। आप परेशान ना हो, मैं ढूंढती हूँ, मिल जाएगा। अलीज़ा पूरा घर देख लेती है, मगर तावीज़ कहीं नहीं मिलता। अलीज़ा शांदल के गले में देखती है, शुक्र उसका तावीज़ होता है और वो सुकून से सोया होता है। मगर आकिब का तावीज़ कहाँ गया? ऊपर से इस बदबू ने सर चकरा दिया। अजीब घबराहट हो रही है। आकिब पूरा घर देख लिया, तावीज़ कहीं नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैं क्या करूं? आकिब ने अजीब अंदाज में जवाब देते हुए कहा। आकिब, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आकिब जिस तरह अलीज़ा को देखा, अलीज़ा की जैसे जान ही निकल गई। तुझे ना बोलूं तो किसको बोलूं? तू ही मनहूस है। मैं मनहूस हूँ? आकिब, आपको क्या हो गया है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो हमेशा आपके साथ थी और हूँ। मुझसे जुबान चलाती है। आकिब अलीज़ा को बालों से पकड़ते हुए ज़मीन पर फेंक कर इसे मारना शुरू कर देता है। और कौन सी गालियाँ और अल्फाज होते हैं जो वो इसको नहीं बोलता। खुदा का वास्ता आकिब, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूँ तुझे? चल सही है, निकल मेरे घर से, अपनी बेटी ले और चली जा। आकिब, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मेरे घर से निकल। आकिब अलीज़ा को हाथ से पकड़कर घर से निकाल देता है और परिहान को भी इसका दे देता है। आकिब, अल्लाह के वास्ते मुझे ना निकाल, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। अलीज़ा को निकालकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अलीज़ा रात के इस पहर नंगे पाँव अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर बैठी होती है।
वो दूर कहीं कुत्तों की आवाज़ आ रही होती है। अलीज़े परिहान को अपने दुपट्टे में छुपाकर वहीं दरवाजे पर बैठ जाती है और दरवाज़ा बजा बजा के आकिब को बुलाती है। या अल्लाह, मुझे इस बंदे ने घर से निकाल कर बेआसरा कर दिया, जिसने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। अल्लाह, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ तेरे सिवा। इस दुनिया में मेरा आकिब सिर्फ मेरा शोहर का आसरा था, आज इसी ने बेघर कर दिया। अंदर आकिब को इतनी नफरत होती है अपनी बीवी से। अच्छा हुआ इस मनहूस औरत को घर से निकाल दिया, और ना ही कत्ल ही कर देता इन दोनों को। पता नहीं दूर खड़े इन दोनों की बर्बादी पे खुश हो रही थी, मगर वो आंखें ये नहीं जानती थी कि शैतान से ज़्यादा ऊपर वाला बड़ा रहमान है। वो परवरदिगार बड़ा है, अपने नेक बंदों को कैसे छोड़ सकता है। पास की मस्जिद से आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फजर की अजान की पहली सदा। अलीज़े अजान की सुन के जवाब देती हैं और दुआ मांगती हैं। अचानक अलीज़े को महसूस होता है, मैं कहीं ऐसा तो नहीं आकिब किसी चीज़ के ज़ेरे असर हो, वो खुद ना कर रहा हो, कोई चीज़ इससे करवा रही हो। शंजल के साथ भी तो ऐसा हुआ था। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। इस वक्त अगर मैं समझ जाती तो अल्लाह के कलाम से मदद लेती। अब मैं क्या करूँ, मैं तो अंदर भी नहीं जा सकती। अभी नमाज के लिए लोग भी जाग गए होंगे। मुझे इस हालत में देख लिया, क्या इज्जत होगी आकिब की। अल्लाह पाक कोई रास्ता दिखा, मदद फरमा मेरी। बेबस और चलाचार हूँ इस वक्त मैं। अचानक अलीज़े को याद आता है, मैं आकिब का तसव्वुर करके दम करूँ, क्या पता कुछ फ़र्क आ जाए। अलीज़े सूरत फलक, सूरत नास, आयतुल कुर्सी का विर्द करके आकिब के तसव्वुर पर दम करती है। 10 मिनट के बाद वो सोचती है, अब दरवाज़ा बजा के देखती हूँ, क्या पता कोई फ़र्क आया हो। एक बार घर चली जाऊँ, फिर शाह साहब से बात करके कुछ हल निकालती हूँ। अलीज़े ने फिर से दरवाज़ा बजा के कुछ टाइम इंतज़ार किया, फिर बोली, आकिब खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, अभी लोग मस्जिद जाएंगे नमाज के लिए, ऐसे ही हमारे घर का तमाशा बनेगा। कोई जवाब नहीं आया। आकिब परिहान भूखी हैं, बाहर सर्दी भी बहुत है, बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, प्लीज़ मुझे आने दे, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतने में आकिब दरवाज़ा खोल के खामोशी से अंदर चला जाता है। अलीज़े अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बच्चों के कमरे में चली जाती है, वहीं नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ने लगती है। जैसे ही सुबह की रोशनी होती है, शाह साहब को फ़ोन करती है, इस वक्त उठ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीज़े बेटे, खैरियत? इतनी सुबह आपने फ़ोन किया। अलीज़े ने इनको हांडी टूटने से लेकर घर से बाहर तक की सब बात बताती है। बेटा, इतना सब हो गया, आपने मुझे रात को ही फ़ोन क्यों नहीं किया। बस शाह साहब, रात का वक्त था, हमें ये ख्याल था कि आप आराम कर रहे होंगे या इबादत में होंगे। बेटा, मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो था कि कुछ होगा, मगर इतना होगा ये नहीं था। ये सब तावीज़ खोने से हुआ है। मैं शाह साहब, अब क्या होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। बस बेटा, ये सब शैतानी काम है, मगर मेरी उम्र और तबीयत ऐसी नहीं कि मैं वहाँ आकर सब संभाल लूँ। मगर शाह साहब, अब होगा क्या, हम तो आपके सिवा किसी को नहीं जानते, और आकिब का मैं आपको सब बता चुकी हूँ, वो मुझसे नफरत कर रहे हैं। नहीं बेटा, नफरत नहीं, तुम्हें याद होगा जब परिहान पैदा हुई थी तो उस वक्त भी तुम पे काला जादू का वार हुआ था। जी शाह साहब, मुझे याद है, आपके इलाज से मैं और मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आए थे। बस बेटा, इस वक्त मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को हिफाजत का तावीज़ दिया था। इस हिफाजत के तावीज़ से तुम और परिहान इस शैतानी चीज़ से महफूज हो, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी इबादत, तुम्हारा काफ़ी अरसे से सूरत बकरा पढ़ना इन चीज़ों के लिए तकलीफ दह है, इसलिए वह तुम दोनों पे हावी नहीं हुई, मगर आकिब और शांजल इसके ज़ेर असर हैं। तो शाह साहब, अब मैं क्या करूं। देखो बेटा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, इबादत गुजार हो, इस वक्त अगर हिम्मत से काम लोगी तो अपने शोहर और बेटे को बचा सकती हो। जी शाह साहब, मैं अपने घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शाबाश बेटा, अब मेरी बात को गौर से सुनो। मैं यहाँ पर पढ़ाई शुरू करता हूँ, वहाँ तुम्हें कुछ पढ़ना होगा, हिम्मत से डरना नहीं, ना हिम्मत हारना। मैं तुम्हें कुछ पढ़ने का बता रहा हूँ। आप घर के एक कोने में एक गिलास पानी अगरबत्ती जला के दो, रख दो। मेरे फ़ोन रखने के बाद तुम जाए नमाज बैठ कर लगातार 15 मिनट तक तीसरे कलमे का विर्द करना। आकिब बुलाए या बच्चे, उठना नहीं। इसके बाद पानी पे दम करना और वो आकिब को पिला देना। अगर आकिब पानी पी ले तो ठीक, वरना वो पानी के छींटे इसके मुंह पर मारने हैं। डरना नहीं, आकिब तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। शैतानी चीज़ रात को ताकतवर होती है, दिन की रोशनी में इनकी ताकत कम हो जाती है।
जी ठीक शाह साहब, मगर ये वक्ती इलाज होगा, आगे कोई रास्ता भी बता दें। हाँ बेटा, जैसे आकिब ठीक हो जाए मैं इसे एक जगह भेजूंगा, अल्लाह ने चाहा वो इंसान तुम्हें मुश्किल से निकाल देगा। मगर याद रखना तुम न इनके साथ जाना होगा, वरना रास्ते में कोई नुकसान भी हो सकता है। पूरे रास्ते में तुमने तीसरे कलमे का विर्द रखना है और घर से निकलते वक्त अपना और बच्चों का हिसार करना है। अभी तुम ये सब करो, आकिब जैसे ही ठीक हो जाए मेरी बात करवा के आज ही निकल जाना। अब इस काम में देर करना, किसी की जान का नुकसान हो सकता है। जी ठीक शाह साहब, मैं अभी से ये सब करती हूँ। अल्लाह के अमान में रहो बेटी, ऐसी हिम्मत वाली बीवी किस्मत वालों को मिलती है। नेक माँ बाप की नेक औलाद हो और आकिब के लिए भी दुनिया में एक तोहफा हो तुम, अल्लाह की तरफ से। जी शुक्रिया शाह साहब, अल्लाह हाफिज। अलीज़े वज़ू करके पानी का गिलास भी रखती हैं और अगरबत्ती भी जलाती हैं। दोनों बच्चों को अपने पास सामने लिटाकर पढ़ना शुरू करती हैं। अभी से पढ़ते हुए 5 मिनट भी नहीं होते हैं। शांजल उठ के आता है, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अलीज़े सर हिलाकर इसे हाँ का जवाब देती है और पढ़ना जारी रखती है। थोड़ी देर में अलीज़े को ऐसे लगता है कि जैसे अब वो आगे नहीं पढ़ सकेगी। इसके कंधे इतने भारी हो जाते हैं और आंखों में दर्द से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, मगर वो हिम्मत करके पढ़ना जारी रखती हैं। थोड़ी देर में इसे ऐसे लगता है शंजल के पास कोई काला साया खड़ा है। एक पल को वो उठने वाली होती है, मगर अचानक इसे शाह साहब की बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए पढ़ने से नहीं उठना। हिम्मत करके 15 मिनट में पढ़ के पानी पे दम करती है और वो पानी आकिब की तरफ ले जाती है। इसे लगता है कि कोई चीज़ इसे धक्का दे रही है। वो दुरूद पाक का विर्द करती हुई आकिब को पानी का गिलास देते हुए, आकिब आप पानी पी लो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरी वजह से आपका मूड खराब हुआ। आकिब खामोशी से पानी का गिलास लेकर पी लेता है। वो जैसे ही पानी पीता है अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अलीज़े, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। अलीज़े सर दबाते हुए, आकिब आप थोड़ी देर सो जाओ, जब आप सो के उठोगे तो बेहतर फील करोगे। आकिब 2 घंटे बाद सोकर उठता है और बिल्कुल फ्रेश होता है। लगता ही नहीं ये रात वाला आकिब है। चलो अल्लाह पाक का शुक्र, आकिब ठीक हो गए। आकिब आप सो रहे थे, शाह साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने आपसे बात करने को बोला है। अच्छा चलो पहले शाह साहब को फ़ोन करते हैं, फिर खाना खाएंगे। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, क्या हालात हैं? हालात तो सब आपके सामने हैं बेटा, अल्लाह रहम करने वाला है। आकिब बेटा, मेरी मजबूरी पता है, जो मेरी जो उम्र हो गई है इसके बाद मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बंदे का पता देता हूँ, वो कैंट में रहता है। तुम अल्लाह पाक का नाम लेकर इससे आज ही मिलने चले जाओ। मैं इसको फ़ोन करके तुम बता दूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है वो मायूस नहीं करेंगे। जी शाह साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मैं आज ही जाता हूँ बेटा। एक काम करना, अलीज़े और बच्चों को भी साथ ले जाना। जी बिल्कुल ठीक शाह साहब, इंशाल्लाह बस हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। जी जी बेटा, बस आप लोग निकलो और इंशाल्लाह वहाँ से फिर मुझे मामले की खबर देते रहना और घर से निकलते वक्त हसार कर लेना। मेरी दुआ तुम सबके साथ हैं। जी शुक्रिया शाह साहब, अल्लाह हाफिज़। अलीज़े तैयारी कर लो, बच्चों को भी तैयार कर लो, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना होगा। बस मैं बच्चों को तैयार करके आती हूँ, आप भी तैयार हो जाएं। आकिब जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है ऐसे लगता है इसे किसी ने बहुत बुरी तरह धक्का दिया हो। वो सामने की दीवार पे जाके टकराता है और इसके सर पर बहुत बुरी तरह से चोट आती है और इसका सर चकरा जाता है। अलीज़े आवाज़ सुनकर आती है तो आकिब ज़मीन पे बैठा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। ये कैसे हुआ? ऐसा लगा किसी ने मुझे बहुत बुरी तरह से धक्का दिया है। अल्लाह रहम करे आप पे, मेरा बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है। अलीज़े सोफे पे बिठा के खून साफ करती है और उसे पट्टी बांध देती है। चलो परेशान नहीं हो, बस निकलने की तैयारी करो। आप में हिम्मत है, आप गाड़ी चला सकोगे? या अगर आप बोलो कामरान भाई को साथ ले चलो। कामरान अलीज़े का भाई है। यार इसे कहाँ परेशान करेंगे, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ हो, क्या कर रहे हों। नहीं नहीं परेशान क्या करना, मैं इसे थोड़ा समझा दूंगी, वो हमें रास्ते में ही मिल जाएगा। चलो ठीक है, तुम इसे फ़ोन कर दो, वो आधे रास्ते में हमसे मिले।
ٹھیک ہے، میں اسے بول دیتی ہوں، بس ہم نکلتے ہیں۔ علیزے بھائی کو سمجھا کے اسے کہتی ہے، ہم بھی یہاں سے نکل رہے ہیں، تم بھی پنڈی سے نکلو، آدھے راستے میں ہم مل لیتے ہیں۔ عاقب جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، کتنی دیر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، اب اسے کیا مصیبت ہو گئی ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، ہوٹل سے گاڑی منگوا لیتا ہوں، شاید یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہوٹل سے دوسری گاڑی منگوا کے یہ لوگ سفر شروع کر دیتے ہیں۔ سب خیریت سے گزر رہا ہوتا ہے، اچانک چلتی ہوئی گاڑی کا بونٹ کھل جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ پتہ نہیں یار، گاڑی کا بونٹ کیسے کھل گیا؟ بونٹ بھی اس طرح کھلتا ہے، اس کی اسکرین سامنے آ جاتا ہے۔ تم بیٹھو، میں نیچے اتر کے دیکھتا ہوں۔ جیسے عاقب گاڑی سے اترتا ہے، بونٹ خود بخود اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتا ہے۔ عاقب ایک پل کو ٹھہر جاتا ہے اور علیزے کی طرف دیکھتا ہے۔ علیزے کو بھی سمجھ نہیں آتا اچانک یہ کیا ہوا۔ گاڑی سفید کلر کی ہوتی ہے، بونٹ پہ تازہ خون لگا ہوتا ہے اور خون کے قطرے نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ زمین پر دیکھتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ زمین پہ ان کی پالتو بلی کی گردن کٹی لاش پڑی ہوتی ہے۔ عاقب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ علیزے بھی گاڑی سے اتر کر جو نیچے دیکھتی ہے، اس کو ایک پل کو سکتا ہو جاتا ہے۔ عاقب، اسے تو ہم گھر چھوڑ کر آئے تھے، بری طرح رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ بلی ان کے ساتھ 2 سال سے تھی۔ چلو تم رو نہیں، یہاں سے چلتے ہیں، دیر تک رکنا یہاں مناسب نہیں۔ علیزے کا دل خوف سے جکڑا ہوتا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ شاہ صاحب نے کیوں کہا تھا سب ساتھ جانا۔ کاش میں سوزی کو بھی ساتھ لے لیتی، افسوس مجھ سے کوتاہی ہوگی۔ جیسے جیسے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف آندھی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں لگ رہا ہوتا ہے آس پاس کے سب درخت ان کی گاڑی پر گر جائیں گے۔ جب گھر سے نکلے تھے تو موسم نارمل تھا، اتنی آندھی میں عاقب کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ علیزے مستقل پڑھتی رہتی ہے، اب اس نے تھوڑا زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جس سفر سے گزر رہا تھا، عاقب کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ پر رک کر کامران کا انتظار کرتے ہیں۔ کامران اپنے دوست کے ساتھ نظر آتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو آپ؟ اور سر پر چوٹ کیسے لگی؟ میں ٹھیک ہوں، راستے میں سب بتاتا ہوں۔ کامران اپنے دوست کو گاڑی کی چابی دیتے ہوئے روانہ کر دیتا ہے۔ بھائی آپ فرنٹ سیٹ پہ آ جاؤ، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ علیزے بچوں کو لے کر پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ کامران گاڑی چلانا سٹارٹ کرتا ہے۔ اللہ کے کرم سے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ایڈریس شاہ صاحب نے دیا ہوتا ہے۔ وہاں جا کے دروازے پہ جاتے ہی ایک لڑکا دروازہ کھولتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں سیج وجدان علی شاہ سے ملنا ہے، ہمیں مزمل شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ جی اندر آ جائیں۔ وہ انہیں ایک کمرے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے۔ اس کمرے سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے گلابوں کے شہر میں آ گئے۔ پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، خوبصورت روحانی اثر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں پہ خاص کرم کرتا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان جس کی عمر مشکل سے 35 سال ہوگی، وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت نوجوان، نورانی چہرہ، بے مثال شخصیت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے پہنچ گئے آپ لوگ؟ جی شاہ صاحب، ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ جی مجھے مزمل شاہ صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا آپ لوگ ان کے بہت قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی محبت ہے، وہ ہمیں اپنے بچے سمجھ کر نظر کرم کرتے ہیں۔ اتنے میں ان کا ملازم چائے کے ساتھ کھانے کا سامان بھی لے آتا ہے۔ وجدان شاہ صاحب ہاتھ میں تسبیح لے کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عاقب کی طرف دیکھ کے، عاقب صاحب کچھ کام جذبات میں نہیں کرتے، جذبات اور غصے کے کام شیطان کے ہوتے ہیں۔ جی آپ صحیح بول رہے ہیں وجدان شاہ صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمیشہ ہی سب کے کام آئے ہیں۔ عاقب ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہی برا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم ان اندیکھی چیزوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال اللہ گواہ ہے، مجھ سے انجانے میں ہوا۔ جی بالکل، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے علاج کے لیے آپ کے گھر جانا ہوگا۔ جی ٹھیک، جیسے آپ بولے، جب آپ بولتے ہیں ہم نکلتے ہیں۔ جی آرام سے، پہلے آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ آپ لوگ چلے کھانا کھائیں، پھر ہم روانہ ہوتے ہیں۔ عاقب دل میں سوچتا ہے آج کے دور میں اتنے نیک لوگ اتنی عزت اور علم ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت اور عزت سے پیش آ رہے ہیں،
ورنہ آج کے دور میں تو زیادہ تر ڈھونگی عامل بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے نذرانہ پھر فرمانہ۔ مزمل شاہ اور وجدان شاہ جیسے نیک لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کسی لالچ کے بغیر مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کھانا کھا کے ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وجدان شاہ صاحب میری گاڑی میں اور ان کا بھائی تھا، میری کار میں کامران، علیزہ اور پریحان تھی، مگر شانزل کو شاہ صاحب نے میرے ساتھ آنے کا بولا۔ اللہ پاک کے کرم سے راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، مگر عاقب نے ایک بات نوٹ کی کہ کبھی شاہ جی مسکراتے، کبھی ایک دم جلال میں آتے۔ جب ہم ایریا میں داخل ہوئے، شاہ جی مجھ سے کہا علیزہ بہن کو بولے وہ گھر کی طرف روانہ ہو، ہم کہیں اور جائیں گے۔ میں نے علیزہ کو فون کر کے بولا کہ کامران کے ساتھ تم گھر جاؤ، شاہ جی کے ساتھ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقب تم اپنے ہوٹل کی طرف چلو جہاں تم کام کرتے ہو۔ جی ٹھیک۔ تھوڑی دیر میں ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ کار سے اترتے ہی شاہ جی سیدھا چل کے پارکنگ ایریا میں رک گئے۔ شاہ جی اندر چلے، انہوں نے اشارے سے مجھے روک کے کھڑے رہے۔ 5 منٹ بعد چلو عاقب اپنے گھر کی طرف چلو۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، گھر کی حالت دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ گھر کی کوئی بھی ایک چیز بھی سلامت نہیں تھی، جیسے کوئی طوفان آیا ہو، پورا گھر الٹا تھا۔ علیزہ بیچاری ہم لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنانے میں مصروف تھی۔ یہ کیا ہوا پتہ نہیں عاقب، جب گھر آئے تو یہ حالت تھی، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہو رہی ہے جس جگہ کو صحیح کر رہی ہوں جیسے پلٹ کر دیکھو پہلے جیسا سامان پھیلا ہوتا ہے۔ ہمیں شاہ جی سے معذرت کرتے ہوئے، شاہ جی بس 1 منٹ آپ لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ بناتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی پریشان نہ ہو، دشمن کے آنے پہ پھول تو برسانے سے رہے، ہم نے تو سوچا تھا پتھروں کی بارش ہوگی۔ آپ کے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، مگر شاہ جی وہاں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں، آپ چلیں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہم جیسے ڈرائنگ روم میں آئے وہاں تو سب ٹھیک تھا۔ کامران بیچارہ کبھی ہمیں دیکھتا کبھی کمرے کو، وہ 15 منٹ سے کمرے کو صحیح کرنے میں لگا تھا۔ اب سب خود ٹھیک ہو گیا، مگر ایک بات تھی، کمرے میں ایسے ہی گلاب کی مہک آ رہی تھی جو شاہ جی کے گھر میں آئی تھی۔ شاہ جی نے بیٹھنے کے بعد اگربتی جلانے کو بولا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے گھر میں جلے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی اور برداشت سے باہر تھی، ایسا لگ رہا تھا کلیجے منہ کو آ رہا ہے۔ عاقب آپ یہ سامان ابھی لا دو۔ جی ٹھیک شاہ جی میں ابھی لاتا ہوں۔ سنو اگر راستے میں کچھ محسوس ہو تو یہ پڑھ لینا۔ جی شاہ جی ٹھیک ہے۔ علیزہ میں سامان لینے جا رہا ہوں، تم سب جب تک کچھ پکا لو، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک، اب خیال سے جانا اور پڑھتے ہوئے جانا۔ اللہ کی امان میں جائے۔ علیزہ جیسے ہی کچن دھونے کے لیے بیسن میں رکھتی ہے، نل کھولتی ہے تو اس میں پانی کی جگہ خون آ رہا ہوتا ہے، ڈر کے جیسے ہی نل بند کرتی ہے بیسن میں خون کی جگہ پانی ہی ہوتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں ابھی بھی خون لگا ہوتا ہے۔ واش روم کے جا کے نل کھولتی ہے تو شکر ہے پانی آ رہا ہوتا ہے، صابن سے رگڑ رگڑ کے دھو رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے سامنے شیشے میں کسی کا عکس ہو۔ میرے اللہ یہ کیا چیز تھی، انسان تھی یا بلا؟ پورا جسم جلا ہوا اور اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ علیزہ ڈر کے باہر آتی ہے تو ہنسنے کی آواز آتی ہے، ہا ہا کیا کر لے گا تیرا شاہ جی، تم لوگ تڑپ تڑپ کر مرو گے، دیکھ تیرا انجام کیا ہوگا۔ علیزہ بھاگتی ہوئی آتی ہے، شاہ جی وہاں وہ عورت۔ بہن ڈرو نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، جتنا یہ عمل کرتا رہوں گا وہ سامنے آتے رہیں گے۔ وہاں عاقب سامان لینے جاتا ہے مگر جمعہ کی نماز کی وجہ سے دکان بند ہو جاتی ہے، ایسا کرتا ہوا مال روڈ کے پیچھے سے لے آتا ہوں۔ وہاں جاتے ہوئے ایک روڈ آتا ہے جس میں کوئی زیادہ گھر نہیں ہوتا۔ وہاں اچانک گاڑی رک جاتی ہے، عاقب گاڑی سے اتر کر دیکھنے لگتا ہے، سامنے ایک خوفزدہ منظر ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا شانزل آواز دیتا ہے، پاپا پاپا۔ عاقب جیسے ہی ایک قدم آگے ہوتا ہے، شانزل کا پورا جسم جلا ہوا ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے، پاپا مجھے بچا لو۔ عاقب اس کی طرف جانے لگتا ہے، کانوں میں شاہ جی کی آواز آتی ہے کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ عاقب جلدی جلدی وہ آیت پڑھتا ہے جو شاہ جی نے دی تھی، پڑھتے ہی شانزل کی جگہ ایک عجیب شکل کا بچہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عاقب پڑھتا ہے وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے۔ عاقب جلدی سے گاڑی میں بیٹھا
اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ شکر، گاڑی بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ عاقب مارکیٹ کی طرف جاتا ہے مگر اسے راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت کی شاخیں اس کی گاڑی کے اوپر گر جائے گی۔ بہت مشکل سے وہ سامان لے کر گھر آتا ہے۔ اتنے میں عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ شاہ جی سامان لے کر عاقب کو بولتے ہیں کہ ابھی میں کچھ دیر آرام کروں گا، پھر مغرب کے بعد مجھے عمل شروع کرنا ہے۔ جب تک میں باہر نہ نکلوں دروازہ نہیں بجانا۔ شاہ جی اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ بالکل جناب۔ شاہ جی یہ سب کیا؟ ایک دم سے یہ سب ہونا، بچوں کا میرے گھر آنا اور ہمارے ساتھ یہ سب ہونا، جبکہ ہم نے تو ان بچوں کے ساتھ نیکی کی تھی۔ نیکی کا انجام کبھی اتنا برا تو نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، ایسا کرو، علیزہ بہن کو بھی بلا لے، پھر میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ عاقب اس سے پہلے علیزہ کو بلانے جاتا، علیزہ خود روتی ہوئی آئی کہ شانزل کو کچھ ہو گیا ہے۔ شاہ جی بولتے ہیں کہ بیٹے کو یہاں لے کر آؤ۔ جب میں شانزل کے پاس جاتا ہوں تو اس کے ہاتھ پاؤں یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور منہ سے عجیب آواز نکال رہا ہوتا ہے۔ میں شانزل کو اٹھانا لگتا ہوں مگر وہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ میں اٹھا نہیں سکتا۔ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں مگر وہ مجھے دھکا دے دیتا ہے اور میں زمین پر گر جاتا ہوں اور اس کے منہ سے عجیب آواز نکلتی ہے کہ اب تو تڑپے گا، میں تیری اولاد کو جلا کے ماروں گی۔ اتنے میں شاہ جی کمرے میں آتے ہیں اور بولتے ہیں میں سمجھا تھا تو شاید میری باتوں سے سمجھ جائے گی مگر نہیں، تجھے تیرا انجام دکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس معصوم بچے کو تکلیف دے رہی ہے۔ واہ، تجھے اس بچے کا دکھ نظر آ رہا ہے، مگر جو میرے بچوں کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ میری بات سنو، کوئی بھی انسان جنات کو جان کر تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ انسان کو جنات نہیں دیکھ سکتے اور ان سے جو بھی ہوتا ہے انجانے میں ہوتا ہے، اس لیے تو اس بچے کی جان چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان سے جو بھی انجانے میں ہوا میں اور اس میں کیا کر سکتا ہوں تجھے نہیں پتا۔ میں نہیں جاؤں گی، اللہ معاف کرے۔ کیا آواز تھی اس کی! ایسا لگ رہا تھا پورا گھر زمین پر آ جائے گا۔ تو کچھ بھی کر لے، میں اپنے بچوں کا بدلہ لے کر رہوں گی، ان کو تڑپا تڑپا کے ماروں گی۔ اس کو اتنے ٹائم بھی اس کی بیوی کی عبادت نے بچا لیا تھا مگر اب نہیں، اب یہ پورا خاندان مرے گا۔ شاہ جی اب ان کی آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیا اور پاس میں ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے، وہ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے شانزل کے اوپر سے نیچے اچھل رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے پلنگ کے اوپر لے جاتی اور پھر نیچے پھینک دیتی ہے۔ ہم ماں باپ کی بے بسی، ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ شاہ جی نے پانی کی بوتل لی اور شانزل پر پانی پھینک دیا۔ اف، میرے لیے قیامت کا منظر تھا۔ میرے بیٹے کے جسم پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں اور علیزہ بھاگ کے شانزل کے پاس جانے لگتے ہیں تو مگر شاہ جی ہاتھ کے اشارے سے روک دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سب یہ سب بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ سب ہم کوئی اور بتاتا تو یقین نہیں کرتے، مگر آج اپنے بیٹے کے ساتھ یہ سب دیکھ کر یقین ہو گیا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ تھوڑی دیر میں شاہ جی کو کوئی عطر اپنے ہاتھ سے لگا کے شانزل کے جسم پر لگایا۔ ایسا لگا شانزل کے جسم سے کوئی کالا دھواں نکل کے باہر گیا اور نہ شانزل کو آگ لگی ہوتی اور نہ اس کے جسم پر کوئی نشان ہوتا جلے کا۔ شاہ جی ایک تعویذ دیتے کہ یہ بھی شانزل کے گلے میں ڈال دو، پھر وہ کمرے سے نکل جاتے ہیں اور بولتے ہیں آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے میں آنا۔ آدھے گھنٹے بعد عاقب اور علیزہ کمرے میں جاتے ہیں۔ عاقب سیدھا شاہ جی کے پاؤں پکڑ کے رونے لگتا ہے۔ شاہ جی میری کس غلطی کی سزا میرے بچوں اور علیزہ کو نہ ملے، میں اپنے گھر والوں کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ارے عاقب کیا ہو گیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، میرے قدموں میں نہیں، اللہ کے در پہ رونا۔ علیزہ عاقب کے لیے پانی لے کر آتی ہے۔ پانی پی کر عاقب سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سنو، تمہیں یاد ہوگا جب تم نے یہ ہوٹل جوائن کیا تھا تمہیں آرڈر ملا تھا کہ پارکنگ ایریا میں کام کروا کے اس جگہ کو بڑا کرو۔ جی عاقب ماضی میں جاتا ہے۔ عاقب کو اس کے مالک بولتے ہیں کہ سیزن کی وجہ سے پارکنگ کی جگہ کم ہو جاتی ہے، تو عاقب تم کل سے ہی کام کروا لو۔ جی ٹھیک سر، انشاءاللہ۔ جہاں پارکنگ ایریا ختم ہوتا وہاں نیم کا بہت بڑا درخت ہوتا ہے جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ عاقب چوکیدار کو بولتا ہے کہ کل کسی کو بلا کر یہ درخت کٹوا دو، اس سے یہ جگہ بھی پارکنگ ایریا میں شامل ہو جائے گی۔ چوکیدار یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ صاحب جی میں بہت سالوں سے یہی ہوں، اس درخت کو لے کر بہت سی باتیں سنی ہیں۔ ارے بابا
आप بھی نا کچھ نہیں ہوتا، کٹوا دو، مگر اگر کچھ نہیں، جو بولا ہے وہ کرو۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوتا، جو درخت کاٹنے آتا آ کے واپس چلا جاتا۔ تیسرے دن ایک آدمی آتا ہے اور درخت کاٹ دیتا ہے۔ 2 دن بعد عاقب کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو اس کی گاڑی کے ٹائر میں کسی چیز سے ٹکراتا ہے۔ وہ نیچے اتر کر دیکھتا ہے کہ اسی درخت کا حصہ ہوتا ہے جو زمین سے نہیں نکلا ہوتا۔ چوکیدار بابا: جی صاحب، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا درخت پورا کاٹنا ہے۔ صاحب، اس بندے نے بہت کوشش کی مگر یہ نہیں نکلا۔ اچھا، تم ایسا کرو، پیٹرول لے کر آؤ۔ عاقب پیٹرول ڈال کے اس درخت کی جڑ کو آگ لگا دیتا ہے اور عاقب گھر واپس آ جاتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کسی کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ جی عاقب صاحب، یہ سب کہانی وہیں سے شروع ہوئی۔ چلو اب باقی کی کہانی اسی سے سنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ شاہ جی کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک کالا دھواں آتا ہے۔ 3 بچے اور ایک عورت کا سایہ نظر آتا ہے۔ ہاں جی، سبق ملا تمہیں؟ معاف کر دیں مجھے، میں آپ کو نہیں پہچان سکی۔ اب میں دوبارہ کبھی ان لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی۔ معافی تو بعد کی بات ہے اپولو۔ یہ کیوں کیا سب؟ اس درخت پہ ہمارا پورا خاندان بسا ہوا تھا۔ جب اس نے درخت کٹوایا اس وقت میں زچگی میں تھی، مجھے یہ بچے ہوئے تھے۔ درخت کاٹنے کی وجہ سے سب بے گھر ہو گئے تھے۔ میں زچگی کی وجہ سے کمزور تھی اور درخت کی جڑ میں بچوں کو لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے جب درخت کو آگ لگائی میں وہاں نہیں تھی۔ جب میں واپس آئی تو میرے بچے جل رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے بچوں کی بچانے کی، میرا آدھا حصہ بھی جل گیا تھا اور میرے بچے اس وجہ سے مجھ سے جدا ہوئے تھے۔ میں بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں آئی تھی، اس کی بیوی کے وجود میں آ کر برباد کرنا چاہتی تھی، مگر میں جیسے ہی اس کے دروازے کے پاس کوئی چیز کی طاقت مجھے اندر نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر پتہ چلا اس کی بیوی نے یتیم خانے کے بچوں کو بلا کر کھانا کھلایا تھا۔ اس دن میں چاہ کر بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکی، مگر پھر اس رات میں ان 2 بچوں کو قابو کر کے ان کے گھر میں آئی تھی۔ وہ بچے کون تھے؟ 2 بچے اسی آدمی کے تھے جس نے درخت کاٹا تھا۔ خبیث، تو نے اس غریب مزدور بچوں کو استعمال کیا۔ کیا کیا ان بچوں کے ساتھ تو نے؟ میں نے ان بچوں کو مار دیا، جلا کے۔ اف اللہ! عاقب اور علیزے کی نظروں میں وہ خوبصورت بچے آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ شاہ جی جلال میں آتے ہیں۔ میں اسی رات اس کی بیوی کے جسم میں آنا چاہ رہی تھی، مگر اس کی بیوی اور بیٹی کے گلے میں حفاظت کا تعویذ تھا۔ جب رات میں نے اس نے سورۃ البقرہ چلائی، موبائل میں میرا پورا جسم جلنے لگا اور میری طاقت کم ہونے لگی۔ اس کے بعد میں بچوں کے جسم سے نکل کر اس کے بیٹے شانزے میں آ گئی اور ان بچوں کو مار کے اس کے باپ سے بدلہ لے لیا، مگر یہ اور گھر والے مجھ سے بچتے گئے۔ اس رات میں نے ہی عاقب کے اندر آ کر علیزے کو گھر سے نکالا تھا، مگر جب اس نے پڑھنا شروع کیا مجھے اس گھر سے جانا پڑا۔ کیا انسان کسی جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر عاقب کا کیا قصور؟ ان بچوں کا کیا قصور جو اس مزدور کے بچے تھے؟ وہ جب تمہیں دیکھ نہیں سکتے تو ان کا کیا قصور؟ اور تم کافر جنات تھے، اگر مسلمان جن ہوتے تو سمجھ جاتے۔ وہ درخت کاٹنے والا حافظ قرآن تھا، اس نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے درخت کاٹا تھا۔ تم مسلمان نہیں تھے اس لیے تکلیف سے گئی، اگر مسلمان ہوتے تو قرآن پاک کی تلاوت تمہیں سکون دیتی۔ جو کام اس وقت نہیں ہو سکا وہ آج ہوگا۔ مجھے معاف کر دیں، پہلے میں آپ کو نہیں جانتی تھی، اب پہچان گئی ہو۔ اب میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤں گی۔ نہیں، اب معافی کا وقت چلا گیا۔ اگر تو نے ان 2 معصوم بچوں کو نہیں مارا ہوتا تو میں تجھے معاف کر دیتا۔ اور شاہ جی کچھ پڑھتے ہی سایہ چلا جاتا ہے۔ عقیب، اب تو آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا، یہ سب وہاں سے شروع ہوا تھا۔ علیزے بہن کا پڑھنا، روز سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا، اور سب سے بڑی بات اس دن یتیم بچوں کو بلا کر گھر میں کھانا کھلانا، یہی وہ نیکی تھی جو ان سب مصیبت کے وقت سامنے آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ پاک نے آپ پر کرم کیا۔ ابھی ہمیں رات کے 12 بجے سے پہلے اس جگہ جانا ہوگا جہاں درخت تھا۔ جی ٹھیک شاہ جی، چلو بس اب نکلتے ہیں۔ شاہ جی، عاقب اور کامران تینوں ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے شاہ جی اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں اور پانی کی بوتل لے کر وہ سارا پانی اس جگہ پر چھڑک دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے ہیں وہ اتنی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں کہ اور ایسی بدبو پھیل جاتی ہے جو برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ بہرحال 10 منٹ کے بعد شاہ جی وہاں سے چلنے کو بولتے ہیں، اور جب یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شاہ جی شکر ادا کرتے ہیں۔ عاقب میاں، اب تم اس بلا سے آزاد ہو گئے ہو۔
اس سب میں رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ شاہ جی ایک تسبیح لیزا کو دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جب کبھی مشکل وقت آئے اس تسبیح پہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ جی کمرے میں آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ عاقب اور علیزے شکرانے کے نفل پڑھنے جاتے ہیں۔ کتنے ٹائم بعد یہ میاں بیوی پرسکون نیند لیتے ہیں۔ صبح ناشتے کی ٹرے لے کر عاطف شاہ جی کے کمرے میں جاتا ہے مگر وہ نہیں ہوتے، مگر کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلی ہوتی ہے۔ عاقب پورا گھر دیکھ لیتا ہے، شاہ جی نہیں ہوتے۔ وہ پریشان ہو کر شاہ صاحب کو فون کرتا ہے اور اس کو سب چیزیں بتاتا ہے اور یہ پریشانی بھی بتاتا ہے۔ شاہ جی کے ملے بغیر چلے گئے، شاید ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ شاہ صاحب نہیں بیٹا پریشان مت ہو، وہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ عاقب بیٹا وہ انسان نہیں تھے، وہ ایک نیک جن تھے جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ میری مدد؟ ہاں بیٹا، بس کچھ باتیں راز ہی رہنے دو، بس اتنا جان لو جب ہم اونچی آواز میں خوبصورتی سے تلاوت قرآن مجید پاک پڑھتے ہیں تو نیک جنات وہاں سے گزرتے ہیں تو رک جاتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور علیزہ بیٹی کی ایک عادت ہے، جب بھی یہ دعا کرتی ہے ہمیشہ نیک جنات کے لیے بھی کرتی تھی، بس یہ سمجھ لو ان میں سے ہی ایک تھا۔ مگر شاہ صاحب یہ پہلے بھی تو آ سکتے تھے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد۔ بس بیٹا ان کی بھی اپنی ایک حد مقرر ہوتی ہے اور بنا اجازت کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرو۔ آج کل کے آدمی صرف کمانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ جمعہ نماز پڑھ لی اور یہ سوچ لیا کہ بیوی قرآن نماز پڑھ لیتی ہے تو گھر میں برکت ہو جاتی ہے۔ بیوی کا پڑھنا بہت اچھا ہے، مگر تم عبادت کرو گے تو وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ جی شاہ صاحب آپ ٹھیک بول رہے ہیں، میں انشاءاللہ پابندی بھی کروں گا اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کروں گا۔ بیٹا سب سے زیادہ صدقہ ضروری نہیں کہ کسی مصیبت کے وقت ہی دو، اتنے صدقے کی عادت ڈالو کہ مصیبت ہی نہ آ سکے۔ ضروری نہیں کہ صدقہ پیسہ کا ہی ہو، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھنا، بزرگ کو عزت اور وقت دینا، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا، کتنے صدقے ہیں جس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی شاہ صاحب میں سمجھ گیا، زندگی میں مجھ سے بہت کوتاہی ہوئی ہے، صرف کمانے میں مصروف رہا۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا۔